مائیں بہنیں غور سے سنیں، سماج بنتا ہے مرد و عورت سے اور سماج بگڑتا بھی ہے مرد و عورت سے۔ آج عورتوں کا بگاڑ بھی سماج کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ ہے۔ میری مائیں بہنیں، مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ کے نبی نے آپ کا بڑا اونچا مقام بتایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وہ خیر متاع الدنیا، اور دنیا کی سب سے بڑی دولت، سب سے قیمتی دولت المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک عورت، یہ عورت کا مقام ہے۔ مگر اسی نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا ہے کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ عورت ہے۔ اسی نبی نے یہ بھی کہا ہے فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے مسلمانوں دنیا سے بچو اور عورت سے بچو۔ دنیا کا، ساری دنیا کا فتنہ ایک طرف ہے، عورت کا فتنہ ایک طرف ہے۔ اگر عورت فتنے پر اتر جائے، عورت بے حیا ہو جائے، عورت بدچلن ہو جائے، بڑے بڑے متقی اور پارسا کے تقوی کو توڑ سکتے ہیں۔ عورت اگر بدچلن ہو جائے، گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، سماج کا سماج تباہ ہو جاتا ہے، معاشرے کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ذرا نبی کے زمانے کی عورتوں کو دیکھو میری ماں میری، اللہ کے پیارے نبی مسجد سے نکل رہے ہیں۔ نبی کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھا کرتی تھی۔ نماز ختم ہو گئی ہے، مرد بھی مسجد سے نکل رہے ہیں، عورتیں بھی نکل رہی ہیں۔ نبی اکرم کیا دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت ساتھ میں نکل رہے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا استاخرنا، اے عورتوں تم کنارے ہو جاؤ، فإن ليس لكن أن تحققن الطريق، تم بیچ میں سے مت چلا کرو، علیکن بحافات الطریق، اے عورتوں تم کنارے سے چلا کرو، تم مردوں سے سٹ کر کے مردوں کے بغل میں سے نہ چلا کرو، مردوں سے سٹ کر کے بیچ راستے سے نہ چلا کرو۔ انصار کی عورتوں نے نبی کا فرمان سنا، حدیث کے الفاظ ہیں فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ، نبی کے زمانے میں عورتیں بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں سنتی، لیکن جو سنتی تھی عمل کرتی تھی۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کنارے سے چلو۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس دن کے بعد سے عورتیں دیوار سے چپک کے چلتی تھی، کبھی کبھی اتنا کنارے سے چلتی تھی کہ ان کا کپڑا دیوار میں پھنس جاتا۔ آج آپ مارکیٹ چلی جائیں، حیدرآباد چلی جائیں، ممبئی چلی جائیں، دلی چلی جائیں، شولاپور چلی جائیں، بیجاپور چلی جائیں، مارکیٹوں میں مرد کم عورتیں زیادہ نظر آئیں۔ عورت کا فتنہ، عورت کا بگاڑ، اس سماج کا بگاڑ۔ عورت اگر دیندار ہو، عورت اگر نیک ہو، عورت باحیا ہو، عورت شرم والی ہو، سماج ترقی کر سکتا ہے، سماج کامیاب ہو سکتا ہے۔ نمبر 9، سماج کے بگاڑ کی 9ویں وجہ، تقریریں بہت ہو رہی ہیں، کانفرنسیں بڑی بڑی ہو رہی ہیں، جمعہ کے خطبے میں امام صاحب گلا پھاڑ کے چلا رہے ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، سماج نہیں سدھر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو دل ہے نا، دل یہ سخت ہو چکا ہے۔ گناہ کرتے کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے یہ دل کالا ہو چکا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اذنب العبد ذنبا نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، جب بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، وہ دھبے بڑھتے رہتے ہیں۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، دھبا صاف ہو جاتا ہے، دھبا ختم ہو جاتا ہے۔ بندہ توبہ نہیں کرتا ہے، پھر سے گناہ کرتا ہے، دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں۔ قرآن کی آیتیں ان پر اثر نہیں کرتی، نبی کا فرمان اس پر اثر نہیں کرتا۔ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا۔ آج وہی قرآن ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے اور ہمارا یہ معمولی سا دل، ہمارا یہ گوشت پوش کا دل، اس دل پر کوئی اثر نہیں ہے، دل سخت ہو چکا۔ یہ معاشرے کی تباہی اور بربادی کی 9ویں وجہ ہے۔ نمبر 10، معاشرے میں
बिगाड़ का 10वां सबब मेरी माओ बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, उलमाए सू हैं। वो उलमा हैं जिनका काम आवाम को दीन बताना था, दीन की रहनुमाई करना था, मगर अपने पेट की दुकान चलाने के लिए उन उलमा ने शिर्क को तौहीद बताया, सुन्नत बिदात को सुन्नत बताया, दीन की गलत शक्ल दुनिया के सामने बताया। उन उलमाए सू की वजह से भी समाज बिगड़ा है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह मायदा के अंदर यहूदियों के उलमा के बारे में कहता है कि यहूदियों के ऊपर अल्लाह का अजाब क्यों आया। फरमाया लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारू, उनके उलमा ने मना क्यों नहीं किया। उनके उलमा का काम था मना करना बुराइयों से, गलत कामों से, मगर उन्होंने मना नहीं किया बल्कि गलत कामों में शामिल हो गए। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह तौबा की आयत नंबर 34 के अंदर, सूरह तौबा की आयत नंबर 34 के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयाकुलूना अमवालन नास बिल बातिल। ऐ ईमान वालो, कुछ ऐसे भी आलिम होते हैं, कुछ ऐसे भी उलमा होते हैं जो हराम खोर होते हैं। आप देखें ये दौर है ऐसे उलमा। आपने सुना, आपने देखा 2 दिन पहले क्या हुआ पार्लियामेंट के अंदर, वो जो बुग़्ज़ था दिल के अंदर सलफियत के खिलाफ, वो सामने आया है। और एक आदमी इस हिंदुस्तान की सबसे जिम्मेदार जगह, इस हिंदुस्तान की जमहूरियत की सबसे अजीम जगह जिसको कहा जाता है पार्लियामेंट के अंदर, ऐवान के अंदर खड़े होके उन्होंने कहा कि हम इन सलफियों से के साथ नहीं, ये दहशतगर्द। मसला क्या था? तलाक का मसला। बीजेपी की नेता है, बीजेपी की लीडर पूछ रही है कि तलाक के बिदअत कहां है कुरान में, इकट्ठे तलाक 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 कहां है कुरान में। मौलवी के पास जवाब नहीं है। मौलवी के पास जब जवाब नहीं है तो कहता है आप अकेले में मिलिए, मैं बताऊंगा। शर्मानी चाहिए, शर्मानी चाहिए। अगर हालात यही रहे तो ये कौम फिर किसी आलिम को सियासत में टिकट नहीं देगी, फिर किसी आलिम को, किसी मौलवी को सियासत में, नेतागिरी में आने नहीं देगी कि ये वहां जाके मसलक खेलेंगे, वहां जाके सुन्नी वहाबी करें। कि ये बात गलत है।